میں سب سے پہلے حلیم عادل شیخ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. حلیم عادل شیخ صاحب، یہ آج آپ لوگوں کی جانب سے ایوان کے اندر یہ چارپائی لائی گئی، بستر لایا گیا اور آپ لوگوں کی جانب سے جمہوریت کا یہ جنازہ نکالا گیا، یہ کیوں کیا گیا سر یہ سارا احتجاج؟ خان صاحب بہت شکریہ، لیکن میں افسوس یہی ہے مجھے کہ جس روز جمہوریت کو قتل کیا گیا تھا اس روز اس پہ شو کیوں نہیں کیا گیا. جمہوری اقدار کا قتل ہوا تھا، کبھی ایسا نہیں ہوا، ہسٹری میں نہیں ہوا کہ بجٹ کے اوپر نہ اپوزیشن لیڈر کو اسپیچ کرنے دی گئی ہو، اپنی بحث کرنے دی گئی ہو، بحث میں شامل ہونے دیا گیا ہو، نہ پارلیمنٹری لیڈرز کو، اور نہ منسٹرز نے آ کے جو بھی اس بجٹ سپیچ میں مطلب کیا تھا. 100 کے قریب ایم پی ایز نے جو بات چیت کی جس میں ٹریجری سائیڈ بھی تھی، ہماری سائیڈ بھی تھی، انہوں نے سوالات اٹھائے تھے، اپنی ترجیحات دی تھی، اپنی تجاویز دی تھی. کسی منسٹر نے بھی نہیں آیا صرف اس لیے کہ حلیم عادل شیخ کی زبان بندی کی جائے. لیکن اس دن کسی نے اس کو اٹھایا ہی نہیں، کسی نے فیل ہی نہیں کیا کہ اس روز جمہوریت کو قتل کیا گیا تھا اس اسمبلی کے اندر. یہ وہ اسمبلی ہے جہاں اپوزیشن لیڈر، جہاں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کوئی ممبر نہیں ہے ہمارا، مطلب اپوزیشن کا کوئی ممبر نہیں ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی میں پیپلز پارٹی سائن کرتی ہے سٹرکٹ نمبر 29 نے شاید کہ جی اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ پی ایس سی کا چیئرمین ہوگا. چلیے چیئرمین شپ تو گئی، میں کہتا ہوں چھوڑیے، ممبر بھی نہیں ہے. سندھ میں کوئی اسٹینڈنگ کمیٹی ہمارے پاس نہیں ہے. اور المیہ یہ ہے کہ 2 سال ہو گئے ہیں کہ ہمارے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ جو لے کی جاتی ہے وہ نہیں ہے. اس دفعہ پری بجٹ جو اسپیچ ہوتی ہے، ڈسکشن ہوتی ہے، وہ بھی جون سے مارچ سے اپریل تک کی جاتی ہے، وہ بھی نہیں کی، سوری جنوری سے اپریل تک، تو شروع کے 3 مہینے میں. اور یہ اس روز جو ہوا صرف اس لیے کہ حلیم عادل شیخ مختلف اس لیے کہ وہ گراؤنڈ پہ جاتا ہے، پورے سندھ میں گھومتا ہے، ان کے کچے چٹھے جانتا ہے، وہ نہ کھول دے تو دوسری بات. اب منصور بھائی میں بتاؤں آپ کو، دیکھیے اخلاقیات ہوتی ہے، یہاں بھی جھگڑے ہوتے ہیں، ڈائیلاگ کے لیے چلے جاتے ہیں. اس دن بات چیت ہوئی، ہم اسپیکر صاحب کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی آپ جائیں گورنمنٹ سائڈ سے بات کریں. ہم آئے، مکیش چاولہ صاحب جو پارلیمنٹری وزیر ہے، ناصر شاہ صاحب وہ بھی ہمارے بادشاہ ہیں مفاہمت کے، وہ ہمیں لے کر چلے گئے پیچھے گیلری میں، اور پیچھے آواز آئی آئیز نوٹ، اور اس کے بعد سی ایم صاحب بھاگ گئے. مطلب کدھر کی اخلاقیات. تو بات یہ ہے کہ جمہوریت کا قتل تو اس دن ہو گیا تھا، اب اس ایشو کو کوئی سمجھ نہیں رہا تھا. لوگ کہہ رہے تھے اپوزیشن نے تو بات ہی نہیں کی، اور اس کے بعد ڈٹائی دیکھیے، کہہ رہے جی انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، انہوں نے تو بات ہی نہیں کی، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. اس لیے مجبوراً احتجاج کا راستہ اختیار کیا گیا کہ بھائی جنازہ پڑھے آ کے جمہوریت کا. تو وہ حلیم صاحب کیا آپ نے جو باتیں کہیں، میں اس کے اوپر آپ کا حق ہے کہ آپ احتجاج کریں، لیکن کیا اس طرح ایک چارپائی سندھ اسمبلی کے ہال کے اندر لے کر آنا آپ کی نظر میں درست ہے؟ دیکھیے کیا وہ درست تھا؟ دیکھیے میں ریئلٹی کی بات کرتا ہوں، کیا وہ درست تھا؟ پہلی دفعہ کہ اپوزیشن لیڈر کو بولنے نہ دے. 1400 ارب کا بجٹ ہے، پبلک منی ہے، اس کو خرچ ہونا ہے، اس کو ڈسکشن ہونی ہے، پارلیمنٹ اسی لیے بنائی جاتی ہے. انہوں نے تو ڈکٹیٹرشپ بنا لی ہے. 13 سال سے ان کے گھر کا پیسہ تو نہیں ہے، کوئی اومنی گروپ کا پیسہ نہیں ہے، زرداری گروپ کا پیسہ نہیں ہے، یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ. 1400 ارب کا بجٹ پچھلے 10 سال میں خان صاحب 8900 ارب روپے سندھ میں آئے ہیں، جو این ایف سی ایوارڈ کے تھرو اور جو خود سندھ کے ریکوریز ہیں، ریونیوز ہیں. 8900 ارب آئے، جس میں سے آڈیٹر جنرل کہتا ہے کہ 1400 ارب کی کرپشن ہوئی. میں نہیں کہتا، بکس موجود ہیں، وہ کہتا ہے. تیسرا، ان کا اپنا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کہتا ہے کہ اس میں ڈیولپمنٹ فنڈز کے اندر 40% کرپشن ہوئی ہے. تو یہ جا کے پہنچتے 2000 ارب کی کرپشن. اس دفعہ بھی انہوں نے آیا سنو کے، مطلب پرانے اس دفعہ ہم ان کے جماعت تفریق کو لے کے کیا بات بھی نہ کریں. یہ سندھ کے 5 کروڑ لوگوں سے غداری نہیں تھی. اس لیے یہ جو آپ مبینہ طور پر، ظاہری بات ہے مجھے لفظ استعمال کر، مبینہ طور پر جو 2000 ارب کی کرپشن آپ کہہ رہے ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر ایک چارپائی سندھ اسمبلی کے ہال میں لے جانا درست ہے. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. شیلا صاحبہ، یہ ساری گفتگو آپ نے سنی ہے، اور ایک اپوزیشن لیڈر کو اگر تقریر نہ کرنے دی جائے تو اس کی وجہ سے حلیم صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ میری فرسٹریشن اتنی زیادہ ہے، پارٹی کے اندر یہ فیل ہوتا ہے اپوزیشن کو اس کا مقام نہیں دیا جاتا سندھ اسمبلی کے اندر، جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. آپ خود بھی سابق ڈپٹی اسپیکر رہی ہیں سندھ اسمبلی کی، آخر کیا بات ہے، اپوزیشن کے گلے شکوے دور کیوں نہیں کیے جاتے؟ اچھا، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ آپ نے پروگرام میں لیا. جو جمہوریت قتل ہے نا، یہ تو اسی دن ہو گئی تھی جب مشرف سے سودے بازی 100 سیٹوں کی کامیاب نہیں ہوئی تھی، اور یہ مشرف کے ساتھ نہیں آئے تھے. تو جو ڈکٹیٹر سے ان کی سودے بازی رہی، جس دن سلیکٹڈ کو جو ہے آر ٹی ایس فیل کر کے اس کی ٹیم کے ساتھ تھوپا گیا تھا. تو یہ باتیں ہمیں بھی کرنی آتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ سندھ اسمبلی میں بجٹ پیش ہوا، اور آئین یہ کہتا ہے
کہ جرنل بجٹ پیش ہونے کے بعد 2 سے 3 دن اس کو دیے جاتے ہیں انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. بجٹ پیش ہوا تو یہ جو جمہوری اقدار کے حامی لوگ ہیں, آج تک ایسا نہیں ہوا کہ باجے بجائے جائیں, سیٹیاں بجائی جائیں. ضرور شور ہوتا ہے, ضرور شور ہوتا ہے, ایک شور ہوتا ہے, لیکن پارلیمانی جو رولز آف پروسیجر ہیں جو کہ خود ممبرز نے بنائے ہیں, اس میں یہ ہے کہ اسپیکر اور ممبر جو بات کر رہا ہے اس کے درمیان نہیں آنا ہے. یہ ساری پارٹی وہاں پہ کھڑی رہی بجٹ پڑھنے سے پہلے, اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم کیا کریں کہ ایم کیو ایم جو ہے, آپ نے جو ہمیں تجاویز دی تھی, اسپیکر صاحب نے بلا کے جو دی تھی, تو وہ ایم کیو ایم نہیں مان رہی ہے. ہم نے تو چاہا تھا کہ بجٹ کو خاموشی سے سنا جائے, لیکن ایم کیو ایم کہہ رہی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ خود کھڑے ہوئے تھے سارے ان کے لوگ اور سیٹیاں بجا رہے تھے. اگر ایم کیو ایم کہہ رہی تھی تو آپ کو تو پتا تھا نا, آپ اپنی سیٹوں پہ رہتے, جیسے آج ایم کیو ایم والے اپنی سیٹوں پہ رہے, جیسے آپ کی حرکت میں جی ڈی اے والے سیٹوں پہ رہتے ہیں. تو یہ سارے کھڑے ہو گئے درمیان میں. باقاعدہ ایک سیکیورٹی لائن بنانی پڑی سی ایم صاحب کے چاروں طرف, اور بجٹ پیش ہو گیا. 2 دن کے بعد اس پہ ڈسکشن شروع ہوئی. بالکل ڈسکشن ہو رہی تھی. ہم نے ان کی خواتین جن کے نام کے ساتھ ڈاکٹر اور پتہ نہیں کیا کیا لگتا, انہوں نے پتہ نہیں کون کون سی آگ کا ذکر کیا, ان کے ہاں سے انتہائی نازیبا الفاظ آئے. ہم نے اپنی پارٹی کو کنٹرول میں رکھا. 5 دن جو ہوتے ہیں آئینی طور پہ 5 دن جو ہیں وہ مختص کیے جاتے ہیں جرنل ڈسکشن کے لیے. اس میں کہیں نہیں لکھا کہ آخر میں لیڈر آف دا اپوزیشن ضرور بات کرے ورنہ بجٹ پاس نہیں ہوگا. ان کے زیادہ لوگوں نے اسپیچ کی. اب اگر اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے بجٹ پڑھا ہی نہیں, ورنہ ان کو یہ احساس ہوتا کہ سندھ اسمبلی میں فائنینس بل نہیں پیش کیا گیا کیونکہ ٹیکس فری بجٹ. ایک منٹ شیلا صاحبہ, ایک سوال شیلا صاحبہ, یہاں پر آپ نے کہا کہ باقی اراکین نے تقریر کی اور اپوزیشن لیڈر نے تقریر نہیں کی. آپ کے خیال میں یہ جمہوریت کے لیے مددگار ثابت ہوئی ہے بات کہ اگر اپوزیشن لیڈر نے تقریر نہیں کی؟ نہیں, میں بات کر لوں اس کا, آپ کا سوال کا جواب. نہیں, میں بات کر لوں کیونکہ آپ لوگ نے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا چینلز نے. پھر اچانک ان کی بی ٹیم ایم کیو ایم آئی اندر, ان کی لیڈر آف دا پارلیمانی لیڈر جو ہیں کنور نوید جمیل, انہوں نے اسپیچ کری, اور اس کے بعد جب وہ بیٹھ گئے اور ٹریجری سائٹ کے لوگ اسپیچ کرنے لگے تو ایم کیو ایم کے جو لوگ تھے وہ ممبر اور اسپیکر کے درمیان میں انہوں نے اتنا شور کیا کہ ہمارا جو ممبر کھڑا ہوتا تھا اس کی اسپیچ نہیں ہونے دیتے تھے. جب پی ٹی آئی کا ممبر کھڑا ہوتا تھا تو وہ اسپیچ ہونے دیتے تھے, شور نہیں کرتے تھے. تو جب 3 دفعہ اجلاس معطل کیا گیا ایک دن, اور 3 دفعہ ان سے بات چیت کی گئی, پھر اگلے دن سیم یہی صورتحال تھی, تو 7 دن 6 دن سے زیادہ ہو گیا تھا. تو ہم ان کی اسپیچ سنے, یہ ہماری اسپیچ نہیں سنے. تو میرے سی ایم کو اور ہم سب کو ریپلائی دینا ہے نا. اگر آپ ہمیں اسپیچ کرنے ہی نہیں دے رہے اور انتہائی نازیبا الفاظ آ رہے ہیں لیڈرشپ کے اوپر بھی, تو کوئی تو کام کرنا پڑے گا نا. تو یہ غیر آئینی طریقہ نہیں تھا کہ ہم نے وہ بجٹ جس میں ان کی آپ سنجیدگی. منصور پلیز ایک بات, ان کی سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے ایک بھی کٹ موشن نہیں جمع کرایا جو ان کے سوالات. میں آتا ہوں اس پہ شیلا صاحبہ, میں جانتا ہوں انہوں نے کٹ موشن نہیں جمع کرایا. مجھے ذرا فوٹیج دکھائیں جی اسکرین, مجھے یہ ذرا شروع سے دکھائیں جہاں سے انٹری ہو رہی ہے ان کی. مجھے شروع سے دکھائیں ذرا فوٹیج, دوسری فوٹیج دکھائیے جہاں پہ یہ سندھ اسمبلی کے یہ دروازے کے اندر جہاں پہ انٹر ہو رہے ہیں وہاں سے دکھائیں جی, ابھی تھوڑی دیر پہلے جو آپ لوگوں نے چلائی تھی. شیلا صاحبہ میرا سوال یہ ہے, شیلا صاحبہ میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ ساری اس طرح یہ انٹری ہو رہی ہے, سامنے سیکیورٹی کھڑی ہے, سامنے آپ کے وہاں پہ بیریئرز لگے ہوئے ہیں, آپ کے بیریئرز کے سامنے سے یہ ساری چیزیں لے کر اندر جا رہے ہیں, میں ارریسپیکٹو کہ آپ پیپلز پارٹی سے ہیں, ارریسپیکٹو کہ کون پاکستان تحریک انصاف سے ہے, اگر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ان کو روکنے والا کوئی نہیں تھا. یہ سیکیورٹی تو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے یا نہیں, یہ کسی اور کی ہے؟ میں اس کا جواب دیتی ہوں. اگر ایک فولڈنگ چارپائی گاڑی کے اندر آ گئی ہے تو وہ اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا, وہ تو گاڑی کے اندر آئی ہے. بہت ساری بلڈنگ کے اندر جانے کی بات, گاڑی میں میٹل کی بہت سی, ٹھیک ہے. اب اسمبلی میں جو یہ اپنے سائڈ سے لے کر آئے ہیں تو اس طرح جیسے چیئر ہے یا واکر ہے, لوگ لے کر آتے ہیں. کیونکہ میری بھی ٹانگ ٹوٹی تھی تو میں واکر لائی, خیال کیا جا سکتا ہے, ایک منٹ,
خیال کیا جا سکتا ہے کہ ان کا کوئی ممبر کسی کو دینے کے لیے لایا ہے اسمبلی کے کسی اس کو. ہمیں یہ تو نہیں معلوم کہ یہ سیشن میں لے آئیں گے. جب یہ سیشن میں لانے لگے تو اسپیکر صاحب نے فوراً اضافی نفری طلب کی اور ان کے لیڈر آف دا اپوزیشن بلال ظفر جو کہ پہلے بھی ماشاءاللہ سے انتہائی خوبصورت الفاظ کے ساتھ اس ممبر کو جو انہوں نے چھوڑ دیا گبول اس کو چھینا جھپٹی کر کے اغوا کر کے لے گئے تھے, ان سب کی آج آپ نے حرکتیں دیکھی ہوں گی. بہرحال وہ چارپائی اندر نہیں آنے دی. پنجاب اسمبلی کا بجٹ ہم سے بہت بڑی اسمبلی ہے, ہم سے کم ممبرز نے اسپیچ کی اور ہم سے پہلے پاس ہو گیا. ہم نے اتنی ان کی بدتمیزی کے باوجود وہ بجٹ چلایا ہے, کوئی کٹ موشن نہیں تھا. ان کی کوئی اسپیچ کی آئینی حیثیت نہیں ہے. یہ بولتے بھی تو کیا بولتے, ذاتی حملے کرتے. نہال ہاشمی صاحب یہ اچھا مجھے اجازت دیجیے آگے چلیں. نہال ہاشمی صاحب اس ماحول کو مزید خراب ہونے سے بچایا جائے, اسمبلی کے ڈیکورم کو بچایا جائے, یہ چیلنج کر دیں کسی کورٹ آف لا میں کہ یہ غیر جمہوری طریقے سے بجٹ